العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ حاضرین و ناظرین، الحمدللہ ہر سموار کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے صدائے محراب کا عظیم الشان پروگرام ARYQ ٹی وی کے ذریعے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج بھی صدائے محراب کے عظیم الشان پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ جو صدائے محراب کے عنوان سے چل رہا ہے یہ چلتا رہے اور قرآن اور حدیث کے نور سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ ایک بڑی نعمت کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی صدائے محراب کے اس عظیم الشان پروگرام کے ذریعے قرآن اور حدیث کے نور کے موتی تمام سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی علمی روحانی برکتوں والی شخصیت ہمیں عطا کی کہ جن کے علم سے ہم سب لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ محراب اصل میں مسلمانوں کی زندہ روایات کا نشان ہے۔ میں جملے کو دہرا رہا ہوں، محراب مسلمانوں کی زندہ روایات کا روشن نشان ہے، اور صدائے محراب ایک آواز ہے جو مسلمانوں کو اپنی اصل سے مربوط کر دیتی ہے۔ آئیے اس خزانے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ قرآن جب ہر خزانے کی چابی ہے تو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہماری اس محفل کے اندر لاہور سے تشریف لائے ہوئے عظیم الشان مہمان محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ جس وقت قاری محمد رفیق صاحب تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آواز جنتی درختوں کی ٹہنیوں کو حرکت دے رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کو اتنی سوز اور ساز والی آواز عطا فرمائی ہے کہ سننے والے بھی ایک مرتبہ محو ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی سماعتوں کو قرآن کے نور سے مزین کرتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کو، آپ تشریف فرما ہوئیے اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آواز قرآن کریم فرقان حمید کی محبت کے نور کے موتی بکھیر رہے تھے محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں، اور میں یہ اعزاز حاصل کرنے لگا ہوں کہ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی تفسیر جو تبصرہ کے نام سے موسوم ہے، اس میں سے ایک مختصر سا اقتباس پیش کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی بخشی. شاہ جی کیا لکھتے ہیں، سماعت فرمائیے گا. اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہاں ذکر میں یادوں سے لے کر باتوں تک، اذکار سے لے کر تذکار تک، حسب سے لے کر نسب تک، پیغام سے لے کر دعوت تک، نعت سے لے کر صفت تک، تصور سے لے کر تفکر تک، مقام سے لے کر منصب تک، تاثیر سے لے کر اثر تک، حکم سے لے کر عمل تک، خبر سے لے کر روایت تک، حق سے لے کر حقیقت تک، سیرت سے لے کر صورت تک، اطاعت سے لے کر اتباع تک، قدر سے لے کر وفا تک، قول سے لے کر بول تک، فعل سے لے کر عمل تک، تعلیم سے لے کر تعلم تک، ریاست سے لے کر قضا تک، اور درود سے لے کر سلام تک. اللہ تعالیٰ نے ہر نسبت کو مستفی نسبت میں شامل فرما دیا ہے، اور ہر ایک کے لیے بارگاہ رب العالمین سے بلند کرنے کا اعلان ہو رہا ہے. یوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلندی بخشی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو فرما دو کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں میرے محبوب کا ذکر کیا جائے گا. ایسے میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا کی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں بہت ہی مشہور و معروف محترم ثنا خان راولپنڈی کی سرزمین سے قاری محمد ندیم آوان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. تو جہاں چاہے قدموں میں بلا لے ان کو، چاند سورج کو کیا حق نے حوالے تیرے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا
نصیباں والیانو یار دے دیدار ہندے نے والیانو یار دے دیدار ہندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہندے نے گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی انوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہندے نے انوں کہندے نے غم خاری انج غم خار ہندے نے اور بہت پیارا شعر. دنیا میں بڑے بڑے نواب بڑے بڑے سردار پیدا ہوئے لیکن میں ایک نواب کا قصہ بیان کرنے لگا ہوا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. سواری سواری کران لئی جیلوں ملے کندے محمد دے سواری کران لئی جیلوں ملے کندے محمد دے نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہندے نے نوابی اس نو کہندے نے نوابی اس نو کہندے نے انج سردار ہندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر
گھر سارا رضا جے یار دی ہووے پھر کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے اور بہت ہی پیارا شعر زہیر خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے ماشاءاللہ قاری محمد ندیم اوان صاحب خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ حاضرین و ناظرین محترم، صدائے محراب کے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا عنوان ہے بیت، سیرت اور اصلاح۔ بیت، سیرت اور اصلاح۔ آج اس عظیم الشان عنوان پر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے نور بکھیریں گے، اور شاہ جی کا یہ اعزاز کہ شاہ جی قرآن کریم کی آیات جب بیان فرماتے ہیں پھر آیات میں سے الفاظ بیان ہوتے ہیں، پھر الفاظ میں سے حروف بیان ہوتے ہیں، پھر شاہ جی ہر حرف کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں اور سامع کے دل میں اتار دیتے ہیں، اور سننے والا بھی محظوظ ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ قرآن شاہ جی نے سینے میں اتار دیا ہے۔ سننے والے بھی اپنی تقدیر پر خوش ہوتے ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا کہ شاہ جی نے قرآن کریم فرقان حمید کا ایسا ماحول پیدا فرمایا ہے کہ عالم اسلام میں دور دور تک لوگ سموار کا انتظار کرتے ہیں کہ کب سموار آئے گی اور شاہ جی کا خطاب سنا جائے گا۔ میں ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف، ماہ بہار کی اس عظیم ساعتوں میں ایک حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ حاضری ہے کہ ظاہر ہے ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور یوں نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول شریف گزر جائے اور ہم پھر چھوڑ دیں۔ ربیع الاول شریف کا یہ عظیم الشان مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے، اور ان خوشیوں کے پیغام میں میں بھی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ ہوا جلوگر آفتاب رسالت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ ہوا جلوگر آفتاب رسالت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ برائی بالآخر تمنا فطرت، چلی باغ عالم میں باد مسرت۔ ہنسی زندگی جوم اٹھی مشیت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ بہشت بری کے کھلے باب سارے، فلک سے ملائک سلامی کو اترے۔ ہوئی سرور انبیاء کی ولادت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ اجالا صداقت محبت وفا کا،
کراں تا کراں ساری دنیا میں پھیلا، اجالا صداقت محبت وفا کا، کراں تا کراں ساری دنیا میں پھیلا، ہوئی جب نمودار صبح سعادت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا، جو پھوٹی کرن خانہ آمینہ سے، زمانہ چمک اٹھا اس کی ضیا سے، ملی نوع انسان کو راہ ہدایت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ میں محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کو دعوت نعت دے رہا ہوں، آپ تشریف فرما ہوئیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے کلام کے چند اشعار پڑھتے ہیں، مل کے پڑھیں گے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا تارا نور کا، کلمہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، بولو اللہ اللہ بآواز بلند، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، جو
گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، کاف گیسو دہن یا ابر آنکھیں عین صاد، کاف گیسو دہن یا ابر آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، حاضرین و ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے اندر قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے بیت، سیرت اور اصلاح۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے صدائے محراب کا یہ عظیم الشان پروگرام ARYQ TV کے ذریعے لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ سید ریاض حسین شاہ جی ہم سب کے محسن ہیں اور پوری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔
آپ کے خطابات یہ راز کھولتے ہیں کہ اچھا مسلمان ہونے سے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ شاہ جی علم پڑھاتے ہیں، شاہ جی علم پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ ہے کہ جب تک ہم مسلمان اندر سے نہیں بدلتے، اگر علم کا سمندر بھی ہمارے اندر انڈھیل دیا جائے تو ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں قبلہ شاہ جی کے افکار عالیہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا۔ اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پر موجود اور ٹی وی کے ذریعے دیکھنے والے دور اور نزدیک بیٹھے ہوئے تمام حاضرین و ناظرین اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ قبلہ شاہ جی گفتگو فرمانے لگے ہیں۔ میں اعزاز سمجھتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں، حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان و سربراہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، آپ اپنے خوبصورت خطاب سے تمام سننے والوں کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد للہ المحمود، الحمد للہ المحمود والصلاة والسلام علی محمد المحبوب وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا بعرفان الطالب والمطلوب، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق صدائے محراب کی اس وقی نشست میں شریک ہونے والے اور شریک رہنے والے حاضرین ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے بیعت، سیرت اور اصلاح۔ اس کی طرف بإذن اللہ تعالی میں نے مراجعت کی ہے، رجوع کیا ہے قرآن حکیم کی طرف اور صحیفہ نور کی طرف۔ ہمارے ہر ویژن اور ہر دعوت کا نیوکلیس قرآن حکیم ہے، کتاب مجید ہے۔ دو آیتیں تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔
اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان دو آیات کے اندر پہلا حصہ ہے اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی سیرت بیضا کا، اسوہ حسنہ کا اور آپ کی فضیلتوں کا، اور دوسرا حصہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا، اور تیسرا حصہ ہے بیعت کا اور بیان بیعت کا۔ انسانی زندگی میں اصلاح احوال اور ہدایت پانے میں بیعت کا کردار کیا ہے؟ کیا یہ ڈکوسلے ہیں یا قرآن و سنت سے ثابت یہ ایک ایسا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس پر چل کر انسان بلا واسطہ سوچ اور عمل کی روحانیت سے بزم رسالت میں جا پہنچتا ہے، صحبت رسالت میں رسائی پا جاتا ہے انسان۔ آئیے اب ہم تہ بتہ بند مضامین کو بعون اللہ الوہاب کھولتے ہیں۔ پہلے ارشاد فرمایا اللہ نے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ آپ کے جو فرائض منصبی ہیں ان کی طرف اشارہ ہوا کہ محبوب آپ رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، بشارتیں دینے والے، اور آپ نذیر ہیں، ڈر سنانے والے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہی آیہ کریمہ ایک اور اسلوب میں سورہ احزاب میں بھی وارد ہوئی، لیکن وہاں بیان میں اور یہاں بیان میں آپ ایک فرق دیکھیں گے کہ وہاں مسلسل ذکر رسول ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بھیجا، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، اللہ کے اذن سے آپ داعی ہیں اللہ کی طرف، اور آپ منور اور تابندہ سورج ہیں۔ لیکن یہاں صرف کہا مبشرا و نذیرا، انا ارسلناک مبشرا و نذیرا، تین اوصاف گنے، اور آگے کہہ دیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو تفسیر ہے وہ اللباب ہے فی تفسیر الکتاب، بڑی مارکۃ الآراء تفسیر ہے قرآن حکیم کی، فرقان مجید کی۔ صاحب لباب لکھتے ہیں
کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں فضیلتوں کے بیان میں تسلسل ہے اور یہاں 3 فضائل بیان کیے اور کہا لتؤمنوا باللہ. پھر خود ہی اس نقطہ کو کھولتے ہیں، واشگاف کر دیتے ہیں، پردہ ہٹا دیتے ہیں، نقاب کشائی ہو جاتی ہے، جو بات چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. کہ وہاں کہا گیا تھا داعیاً الی اللہ، کہ میرا حبیب اللہ کی طرف بلانے والا ہے. تو یہاں رب نے کہا محبوب آپ بلانے والے ہیں، تو جواب لینے والے بھی موجود ہیں. جو جواب دینے والے ہیں، جو اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈالنے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. گویا جہاں آواز کانوں میں رس گول رہی ہے، وہاں اطاعت کا جذبہ بھی دلوں میں تڑپ رہا ہے اور روحوں میں تڑپ رہا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، آپ شاہد ہیں. شاہد کا مطلب قیامت کے دن جس کی گواہی ہی سے فیصلہ ہوگا کہ یہ اپنا ہے، یہ اپنا نہیں ہے، یہ اپنا ہے، یہ اپنا نہیں ہے. داور محشر کی عدالت جب قائم ہوگی تو جناب جج کبھی عدل کو نہیں چھوڑتا. جو عادل ہے وہ عدل کو کب چھوڑے گا؟ عادل تو رب ہے، لیکن عادل نے اپنے عدل کو گواہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. محبوب تو گواہ ہے، اشارہ ہوگا اپنا ہے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اور معذرت چاہتا ہوں، جس گواہ کو وقوع کا علم ہی نہ ہو، وہ پاس موجود ہی نہ ہو، وہ پاس موجود ہی نہ ہو، اس کی گواہی کیسے ہے؟ اگر گواہ عادل ہے تو معنی یہ ہے وقوع کو دیکھتا بھی ہے، پاس موجود بھی ہے. رب نے کہا میں قادر و قدیر ہوں، اور جس کو میں نے محبوب بنایا ہے وہ شاہد و ولیل ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. کوئی بندہ پیار سے کہہ سکتا ہے اللہ کے بتانے سے گواہی دیں گے. میں نے کہا پھر محبت تو ثابت ہوگی کہ بتانے والا بتا دیتا ہے. بتانے والا بتا دیتا ہے. واہ 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 واہ، اس گواہ کی بھی کیا شان ہے. دونوں سوچوں کے مطابق، ایک سوچ کے مطابق وہ دیکھتا تھا تو گواہی دے رہا ہے، وہ موجود تھا تو گواہی دے رہا ہے. اور دوسری سوچ کے مطابق رب نے کہا محبوبہ تو مجھے دیکھتا جا، میں بتاتا چلا جاؤں گا تجھے، میں تجھے بتاتا چلا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا محبوب بہت سونا ہونا، اس کے جمال اور اس کے حسن میں کوئی شریک نہ ہو، اس کو بولتے ہیں شاہد. رب کریم نے کہا تمہیں جو محبوب دیے ہیں، کسی کا محبوب چاند ہے، کسی کا محبوب سورج ہے، کسی کا محبوب شاعری ہے، کسی کا محبوب سخن ہے، کسی کا محبوب ادب ہے، کسی کا محبوب لوح علم ہے، کسی کا محبوب قلم ہے، کسی کا محبوب کسان کی حل ہے، کسی کا محبوب قانون دان کے قانون کا پھٹا ہے، کسی کی محبت طب خانے میں چلی گئی ہے. ہر ایک کا اپنا محبوب ہے. وہ کہتا ہے میرا محبوب سب سے سونا ہے. آسمان والے نے کہا میرا محبوب سب سے سونا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو اللہ نے جو حسن دیا، جو جمال دیا، جو ادائیں دیں، جو محبوبیت دی، جو جاذبیت دی، جو مقناطیسیت دی، جو روح میں ہے، اترنے والی مٹھاس دی. اللہ رب ہونے میں لا شریک ہے، مصطفیٰ ہونے میں لا شریک ہے. میرے دوست، پھر میں یہ بتاؤں، اصلاح کی تاریخ میں جو آپ کا مرشد ہے، جو آپ کا پیر ہے، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ کی پیڑ کیا جانے گا؟ جس کو پیڑ نہیں پتا وہ نسخہ شفا کیا دے گا؟ وہ نسخہ شفا کیا دے گا؟ میرے دوست، جو مرشد ہوتا ہے دونوں سوچوں کے مطابق، میری سوچ تو یہ ہے کہ جس کو مرشد ازل بنایا گیا ہے وہ گھر گھر در در دل بدل سو بسو سینہ بسینہ موجود ہوتا ہے. اور اگر اس سوچ کو آپ نہ تسلیم کریں تو کہتے ہیں معود فی الذہن. معود فی الذہن کا مطلب یہ ہے، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ اللہ نے حضور کو ایسی جاذبیت دی ہے، دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس کے دل میں حضور نہ ہو. رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے تو ہم جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. معنی یہ محبوب موجود ہوتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. کسی کا اعتقاداً موجود ہوتا ہے اور کسی کا علماً موجود ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جس وقت نماز بن جاتی ہے، بندے کی روح مصطفیٰ کے مشخص کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، پھر مصطفیٰ اس سے دور نہیں رہتے، وہ مصطفیٰ سے دور نہیں رہتے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اور اگر یہ کوئی نہ تسلیم کرے تو پھر کہے کہ معود فی الذہن. آگے بڑھئے. حضور رسول بھی ہیں، حضور شاہد بھی ہیں، حضور شاہد بھی ہیں. پھر آگے کہا کہ مبشرہ، حضور مبشر ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں. ابن کثیر وغیرہ اور المحرر الوجیز میں ابن عطیہ وغیرہ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کی بشارت دیتے ہیں. گواہ جو ہیں، گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے جنتی ہے تو، وہ جنت کا راستہ بتاتا ہے. میرے دوست، دعا کرو نا اللہ ایسا کوئی شاید ہمارے مقدر میں شامل رکھے. ہے تو ہے، شامل رکھے. میرے دوست، پھر وہ نذیرہ اور ڈر سناتے ہیں. دوزخ کی آگ، وہی اعمال نیک کرو، برے کام نہ کرو، اچھے مسلمان بچو، اچھے انسان بنو. یہ دوزخ کی آگ سے ڈرانا انذار ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پیچھے کا شاہد ہیں. شاہد جو ہوتا ہے علم والا ہوتا ہے، گواہ علم والا ہوتا ہے. تو علم والے کی تفصیل ہے. مبشرہ و نذیرہ، اس کی تفسیر بنے گی. اور تفسیر یہ بنے گی کہ میں نے محبوب کو اتنا علم دے دیا ہے کہ اس کو کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی خبر نہ ہو کہ اس میں فائدہ کتنا ہے اور اس میں نقصان کتنا ہے. جس وقت میرا رسول فائدہ بتائے تو وہ مبشر ہوتا ہے، جس وقت نقصان بتائے تو وہ نذیر ہوتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اب میں توجہ کا طالب ہوں گا. بہت سارے مضامین حذف کر کے مجھے آگے بڑھنا ہوگا. رب کریم نے کہا لِتُؤْمِنُوا. واٹس ریزن؟ ریزننگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اتنی فضیلتیں دی ہیں، ان کے سر پر شاہد ہونے کا تاج رکھا.
دل ربائی بخشی، مقناطیسیت دی، آنکھ میں مازاغیت رکھ دی، گردن میں سوراہی پن رکھ دیا، آنکھوں میں نرگسیت رکھ دی، اور ماتھے پہ چاند سجا دیا۔ حاضرین ناظرین، کس لیے دیا؟ وائے؟ اپنے محبوب کو کیوں حسین بنایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے رسول کو ہماگیریت اس لیے دیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر مان جاؤ، بس سمع اطاعت۔ پہلے معیار بیان ہوا کہ قیادت کا معیار کیا ہے۔ فرقہ واریت جیسی بری بات کوئی نہیں، اور امت کے اتحاد جیسا کوئی حسن نہیں، لیکن میری بات ہضم کر سکتے ہیں تو کریں۔ شہر کے اندر ایک خطیب نے یہ کہہ دیا 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں سوچنے لگ گیا 50 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ تو جناب پھولوں کے گجرے بانٹ رہے ہیں، نعتوں کے زمزمیں گنگنا رہے ہیں، جمالی رسول کا ورد کر رہے ہیں، حسن رسول کی تلاوت کر رہے ہیں، آواز رسول کو روح میں سمو رہے ہیں، کتاب حیات کو مشعل راہ بنا رہے ہیں، علم مصطفی کو اپنے دکھوں کی دوا تسلیم کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو نسخہ کیمیا تسلیم کر رہے ہیں، نسلوں کو سمجھا رہے ہیں نفس نفس درود پڑھو، اور بچوں کو سمجھا رہے ہیں دل بدل سلام بھیجو۔ آج آمنہ کے لختے جگر کا میلاد ہے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں ہیں۔ میرے دوست، یاد رکھو اگر کسی جملے کے دو طرف بریکٹ نظر آئے تو بریکٹ کا اعتبار نہیں ہوتا، جو اس میں لکھا ہو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، بریکٹ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جناب یہ ایک خطیب جو کہتا ہے 12 ربیع الاول کا ثبوت نہیں، وہ بیچارہ بریکٹ ہے، بیچ میں لکھو دیکھا ہوا کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اچھا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگر میں، آپ اتنے دوست میرے بیٹھے ہیں، ایک بیچ میں اگر نان بلیور آ جائے، وہ بیچ میں بیٹھ جائے آ کے پہلی صف میں، آپ سارے تو نمازیں پڑھنے والے، سجدے دینے والے ہیں، لیکن مجھے اس کا خیال کرتے ہوئے آپ سب کو کہنا پڑے گا تم سب ایمان لے۔ کہنا میں اس کو چاہتا ہوں جو ایک بیچ میں آیا ہے، لیکن شامل آپ کو اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ ندامت محسوس نہ کرے، ظلمت سے چھلانگ لگا کر کے اجالوں کے اندر آ جائے، اجالوں کے اندر آ جائے۔ رب کریم کے رسول جب قرآن سنا رہے تھے، سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، سامنے فاروق بیٹھے تھے، سامنے عثمان بیٹھے تھے، سامنے علی بیٹھے تھے، گھٹنے پہ حسن بیٹھے تھے، انگلی میں حسین نظر آ رہے تھے، ازواج مطہرات کی سماحتیں حضور کے لفظوں پر لگی ہوئی تھیں، حضور قرآن پڑھ رہے تھے کہ ڈھانک لو، اگر کوئی ظلمتوں کا شمع ہے تو اس کو بھی اجالوں میں لپیٹ لو، ہو سکتا ہے کسی کا مقدر جاگ جائے۔ رب نے کہا محبوبہ اپنے کافوری لبوں سے یہ دعوت دے دے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ ریاستوں کے بانیوں، ایک دو کشاد کے قلم دان سنبھالنے والوں، دولت کی تجوریوں پر بیٹھنے والوں، جائیدادوں کی وسعت رکھنے والوں،
منطق کے جال بننے والوں اور فلسفہ کی باتیں کرنے والوں، قرآن کی سادی سی آواز سن لو. آج موقع ہے، جب کفن لپیٹ لوگے پھر موقع نہیں ہوگا. ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. آگے کا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اور جو رسول ہیں ان کی مدد کرو، لیکن ان کی عظمت اور فضیلت کا اعتراف کر کے. ان کی جو بڑائی ہے، جو میں نے ان کو عظمت دی ہے، پہلے اس کو مانو. ماننے کے بعد پھر اس کے بعد ان کا دین ہے، اس کی مدد کرو. دیکھیں میری مثالیں نقد ہوتی ہیں، اور نقد مثالیں بعض اوقات بڑی لطافت رکھتی ہیں. کسی کا بچہ ہو چھوٹا سا، اس کے ہونٹوں کے ساتھ کوئی گن مند لگا ہو، ماں اس کو دودھ پلانا چاہے تو کہتی ہے منہ پہلے ہونٹ صاف کرنا، پہلے ہونٹ تو صاف کر لے، پھر میں تجھے مشروب پلاتی ہوں جو تیری غذا بن جائے گا. رب کریم نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ. میلے نہ رہو، گندے نہ رہو، آلودہ نہ رہو، بحثیں نہ کرو، لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. پہلے میرے محمد کی شان مان لو، پھر دیکھو مصطفیٰ کا ایمان کیسے تمہاری روح میں اترتا ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. حضور کی عزت کو مدد کے درمیان رکھا. پہلے کہا کہ پہلے بھی عزت کرو، پھر ان کے دین کی مدد کرو، توقرو، پھر بعد میں پھر عزت کرو. ان کی توقیر بجا لا ہو. کہیں ایسا نہ ہو لاشعوری میں تمہارا ایمان دب جائے، خراب ہو جائے. اپنی قسمت اور بخت سازی کے مواقع کے خزانے کو مکفل نہ کرو، تالا نہ لگاؤ. حضور کے دین کی عزت کرو، مدد کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اہل علم آپ کے نام. یہاں سے آیت مشکل ہوتی ہے. بیضاوی نے کہا کہ یہاں تفکیک ہے. یہ تفکیک کیا چیز ہے؟ تفکیک کا مطلب ہی ہوگا، تفکیک کا آپ کو اللہ عمرہ نصیب کرے سب کو. جس وقت آپ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو چادریں باندھی ہوتی ہیں نا، تو وہ جب تلاشی کرتے ہیں تو تلاشی کرنے والا کہتے ہیں فک ہاذا. فک کا مطلب کھول اس کو تاکہ میں تلاشی کروں. فک کا مطلب کھولنا، تفکیک کا مطلب کھولنا، جدا کر دینا. یہاں مفسرین لکھا کہ تفکیک ہے. اگر تفکیک ہو تو معنی یہ ہے کہ پہلے جملے کا تعلق حضور سے تھا اور اس جملے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور عزت حضور کی کرتے جاؤ، ناموس کے زمزمے نعتیں حضور کی پڑھتے جاؤ، سیرت سے اقتباس ان کی کرتے جاؤ، اسوہ سے فیض یاب ان سے ہوتے چلے جاؤ، مرشد ان کو مان لو، مبشر انہیں کہو، نذیر انہیں کہو، رسول انہیں مانو، نبی انہیں مانو، نام کے ان کی مالا جپتے رہو، ان کے نام کی کا ورد کرتے رہو. کرنے کے بعد رب کریم نے کہا کہ بندہ ادھر ہی مجذوب نہ ہو جائے، اسے کہا ذرا ادھر میرے طرف ہی دیو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دیکھ، میں نے تجھے اپنے محبوب کی 10 صفتیں بتائیں. 10 صفتیں. اللہ فرما 10 صفتیں. رسول انہیں کہا، مبشر انہیں کہا، نذیر انہیں کہا، ایمان اللہ پر لا، ان پر لا. پھر آگے بھی میں نے کہا تو عزیرو ہو، ان کی عزت بجا لا، ان کی مدد کر، وتوقرو ہو، اور ان کی توقیر کر اور تکریم کر. یہ میرے محبوب کا مقام ہے. اور ساتھ ہی آگے کہا سبحان اللہ، میرے بارے میں بھی تو کہہ دے.
آپ سمجھے نہیں. جس وقت تسبحو کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا. جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں نا تو گفتگو کرتے کرتے میری تو عادت نہیں ہے کہ میں دوران گفتگو کروں گا بولو, ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ لہراؤ, یہ میری عادت نہیں ہے. لیکن اگر کہہ بھی دوں تو بری بات بھی نہیں ہے. جس وقت مزہ آئے تو میں کہوں گا بولو نا سبحان اللہ, کہو نا سبحان اللہ, کہنے سے ہی تو مزہ آتا ہے. اور رب نے بھی تمہیں یہ کہا ہے محبوب رسول ہے, مبشر ہے, نذیر ہے, نبی ہے, اور ان کی توقیر کرو, ان کی عزت کرو. پھر رب نے کہا تو سب بے خون سبحان اللہ کہو نا. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آ گیا. وَتُسَبِّحُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام وتسبحوا ہو ہے. لیکن امام قشیری نے اپنی تفسیر قشیری کے اندر توحید کے نکات نقل کیے ہیں, لیکن یہ لباب بڑا مجذوب مفسر ہے. اس نے بڑی سونی بات کی ہے. اس نے کہا تسبحوا ہو کا مطلب بھی حضور ہے, تسبحوا ہو کا مطلب بھی حضور ہے. اور آگے جو علت لکھی وہ قابل سماعت ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں بت پرست جتنے تھے نا وہ جا کر کے بتوں کے سامنے سر ٹیکتے تھے. سر ٹیکنے کے بعد کہتے تھے جے ہبل, لات کی جے, منات کی جے, فلاں کی جے. وہ ان بتوں کی تعریف کرتے تھے. رب کریم نے قرآن اتارا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس کا مطلب یہ ہے قرآن سننے والوں, مشرکین بتوں کی جے پکار رہے ہیں اور لات منات کی جے پکار رہے ہیں. اب میں نے بھی اپنا لہجہ بدل لیا ہے. میں نے سونا معبود تمہارے سامنے رکھا ہے, مبشر نذیر کا ہے, تو پاک صاف ستھرا بھی میرے محمد کو کہہ دو. وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اچھا, اب بات صرف منٹوں کی رہ گئی. قرآن تو قرآن ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے عبادت. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عبادت میں کی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ضد میں کی جاتی ہیں. شماتت ادا, جس طرح اللہ نے کہا سجدہ کرو, فرشتوں کو کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو. ساروں نے سجدہ کر دیا, شیطان ڈٹ گیا. تو سجدہ کر کے فرشتے اٹھ کے دیکھا تو شیطان ڈٹا ہوا تھا. تو رب نے کہا ایک اور اس کی ضد میں کرو. اب اللہ نے دو سجدے فرض کر دیے, ایک اللہ کی عبادت والا سجدہ تھا, ایک شیطان کی ضد والا سجدہ. ضد والا یہاں بھی مسئلہ یہی ہے. ویسے سبحان اللہ اللہ کے لیے ہے. رب کریم نے کہا یہ ضدی محبوبہ تجھے نہیں مانتے نا, تو فرمایا ایک باری سبحان اللہ میرے لیے کہو اور ایک باری میرے محمد کو سبحان کہہ دو نا. وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تھوڑا سمے اب آگے بڑھوں. آگے رب کریم نے کہا اتنی تعریفیں کر کے, ایسے نا آپ بھی جب کسی پیر کی بیعت ہونے کے لیے جائیں نا تو پوچھتے ہیں یار اپنے پیر کے کوئی اوصاف تو بتا, کوئی ان کے کرامتیں بتا. آپ کبھی نہیں کہتے وہ ڈھول بہت اچھا مارتے ہیں, وہ سرنگی کی کی سنتے ہیں, وہ تھاپڑ سنتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں کہتے. پھر آپ بڑی سونی سوچ کے اپنے پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. یہی تو بات ہم نے سیکھی ہے. اور ہم نے سیکھا بھی کیا ہے کہ پیروں کی کرامتیں اور ان کے فضائل آپ جناب رتب اللسان ہو جائیں. معاف کرنا, یہاں اب رب کریم نے حضور کی بڑی تعریفیں کی, نہ مبشر ہیں, نذیر ہیں,
ان کی عزت کرو، تکریم کرو. پیارے ہیں، رسول ہیں، مرشد کامل ہیں اور معلم کامل ہیں. جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایمان کی حرارت اس کو مل جائے گی. اتنی تعریفیں رب کریم نے حضور کی کی تو اب دل مچلنے لگا کہ کریں کیا پھر ہم. اے اللہ، رب کریم نے آگے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. قرآن نے کہا وہی کرو جو حدیبیہ میں حضور کے صحابہ نے کیا تھا. وہ کرو نا، تم کرو. یہ مشورہ نہیں ہے، یہ جناب یہ رائے نہیں ہے. It is not a matter of opinion. It's a command given by Allah Almighty. یہ اللہ کا حکم ہے. آگے اس کے صیغے بتاؤں گا کہ صیغے کہاں ہیں، لیکن منظر اللہ نے پہلے پیش کی. یہ کیا وجہ ہے؟ حکم بعد میں ہے، وہ آگے ہے. وہ جس وقت درخت کے نیچے وہ بیعت کر رہے تھے، اے نبی جس وقت یہ عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو با یہ ہن، ان کو بیعت کر لیجئے. اس کا مطلب پہلے منظر بتایا، پہلے منظر بتایا. معاف کریے، پتہ نہیں خیال کدھر سے کدھر چلا گیا. آپ کسی کے سامنے بیان کریں نا، میرے پیر صاحب، میرے استاد صاحب بہت سونے نے، بہت پیارے نے، تو آپ کہیں ذرا ان کی فوٹو تو بتاؤ، وہ فوٹو کدھر ہے. آپ ذرا ان کی فوٹو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہیں جناب میرے پیر صاحب. رب کریم نے کہا کمانڈ بعد میں کروں گا بیعت کرنے کی، پہلے ذرا وہ فوٹو بتاتا ہوں محمد عربی کی بیعت کیسے صحابہ کر رہے تھے نا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، رسول کریم مرشد حق، مرشد کائنات اور معلم کائنات کی بیعت کیسے کر رہے تھے. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تیری بیعت محبوب کر رہے تھے. غور سے سنو، خدا کی قسم اگر کوئی شاعر کہتا نا اس کی سختی آ جاتی. مولوی فتوے لگاتی، فتوے ہی تو ہیں ہمارے پاس تھال میں رکھے ہوئے، ہم بانٹتے رہتے ہیں، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. توجہ کا طالب ہوں. ویسے میرا شعری ذوق اتنا بلند نہیں ہے، لیکن عشق رسول مچل گیا ہے. رات میں جناب محترم نثار صاحب کے پاس گئے تو ان کے بھائی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اپنا دیوان مجھے پیش کیا اور اس پر پیر و مرشد کے نام انہوں نے تحریر لکھی. تو میں نے کہا کتاب کا حق تو پڑھنا ہوتا ہے. میں محترم ساری رات سویا نہیں ہوں، وہ پڑھ کے سویا ہوں. اور ایک جگہ بہت پسند آیا، وہ کہتے ہیں جس سے اندر دم نہیں رہندا، جس سے اندر دم نہیں رہندا، ہڈیاں اتے چم نہیں رہندا. جس سے اندر دم نہیں رہندا، ہڈیاں اتے چم نہیں رہندا، اس نوں پاویں سولی ٹنگو، اس نوں پاویں سولی ٹنگو، عاشق دا سر خم نہیں رہندا. عاشق دا سر خم نہیں رہندا، عاشق دا سر خم نہیں رہندا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کی تھی. سونے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بیعت کیا دیتی ہے، بیعت کیا دیتی ہے؟ تو جواب یہ ہے بیعت ابو بکر صدیق بنا دیتی ہے. جواب بیعت عمر فاروق بنا دیتی ہے. بیعت کیا دیتی ہے؟ بیعت عثمان ابن عفان بنا دیتی ہے. بیعت کیا دیتی ہے؟ علی بنا دیتی ہے. معاف کرنا، اگر کچھ نہ دیتی ہوتی تو فاطمہ الزہرا بابا کو کیوں کہتے ننھے حسین کو بھی بیعت کر لیں؟ تو حضور نے ننھے حسن اور حسین کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا بیعت. اگر کچھ نہ دیتی ہوتی تو حضور یہ کیوں کہتے یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے.
گرامی قدر سامعین، اصل میں یہ عاشق تھے، حضور کے سچے عاشق، دوسری چیز کوئی سیکھی ہی نہیں تھی، دوسری چیز کوئی سیکھی نہیں تھی، حضور سے وفا سیکھی تھی، جس سے اندر دم نہیں رہندا، ہڈیاں اتے چم نہیں رہندا، اس نو پاویں سولی ٹنگو، عاشق دا سر خم نہیں رہندا۔ یہ حضور کے سچے عاشق تھے۔ اللہ اکبر، توجہ کا طالب، حضور نے ان 1400 صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ تھے، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تو رب کریم نے کہا انما یبایعون اللہ، اے بیعت کرنے والوں یہ نہ سمجھنا رسول کی بیعت کر رہے ہو، تم اللہ کی بیعت کر رہے ہو، تم اللہ کی بیعت کر رہے ہو، اللہ کی۔ تمہاری منطق تو فیل ہو گئی نا جی، فلسفہ تو فیل ہو گیا نا جی، تمہارا فلسفہ تو یہ کہتا ہے حضور کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، رب کہتا ہے نظر حضور کے آ رہے ہیں، میرے ہیں، میرے ہیں۔ انما یبایعون اللہ۔ اب آپ کو بیعت کی سمجھ آئے گی کہ ہاتھ تم ادھر دو گے پیر کے ہاتھ میں، وہ اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، اس کے پیر کے ہوں گے، وہ اس کے نہیں ہوں گے، وہ اس کے پیر کے ہوں گے، اس کے پیر کے نہیں ہوں گے، اس کے پیر کے ہوں گے۔ چلتے چلتے نظر یہ آئیں گے، ہاتھ حضور کے ہوں گے، اور رب کہتا ہے نظر حضور کے ہیں، میرے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ دنیا میں اب ٹائم کے اختصار کی وجہ سے میں بیک ہوا ہوں، وگرنہ باتیں بڑی تھیں۔ دھیان دو میری طرف کہ میرے پیارے پوری تاریخ اسلام کھول لو، تاریخ اسلام کی ہر کتاب اور ہر صحیفہ کھول لو، بدایہ پڑھو، نہایہ پڑھو، ابن اسیر پڑھو، ابن خلدون پڑھو، ابن اشام پڑھو، واقعی اسحاق پڑھو، جہاں سے چاہو تاریخ کے روزن سے جھانکو، تاریخ کی روزن سے جھانک کر کے مجھے کوئی چوٹی کے بندے بتاؤ جو تاریخ نے پیدا کی ہوں گے۔ میرا لفظ غور سے سنو، جو چوٹی کا سونا بندہ نظر آئے گا وہ کسی نہ کسی کا مرید ہوگا، وہ کسی نہ کسی کا مرید ہوگا۔ جتنے تتورے، کانٹے دار، سویاں چبونے والے، رگڑے سے رگڑا دار رگڑا، یہ جتنے آپ کو نظر آئیں گے میرے دوستو، آپ ان کو جس وقت دیکھیں گے تو وہ بیعت کے نظام کے باغی ہوں گے، اور وہ بیعت کے نظام کو ٹھیک تصور نہیں کرتے ہوں گے، اسی لیے اس کی شخصیتیں بدلی ہوں گی۔ میں پوچھتا ہوں عبد القادر جیلانی سے کیا کسی کے مرید ہیں؟ میں پوچھتا ہوں غریب نواز سے کسی کے نالین اٹھائے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں بہاؤالدین نقشبند سے کسی کے پاؤں کی مٹی کو اپنی مانگ کا صحرا بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ کوئی پیر ہے یا نہیں ہے؟ آواز آتی ہے یہاں بڑا وہی بنتا ہے جو کسی کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا ہے۔ میرے دوست، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ڈاکٹر اقبال بھی تڑپے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ کہا وہ علم بے بصری جس میں ہم کنار نہیں، وہ علم بے بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و واردات حکیم۔ وہ کہنے لگے کہ
اس علم کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، رپڑ ہی رپڑ ہے، رپڑ ہی رپڑ. جیسے پیاز ہے نا، اس کو ایک چھلکا اتارو نیچے سے دوسرا چھلکا، وہ اتارو تو نیچے سے ایک اور چھلکا، اس کو اتارو نیچے سے ایک اور چھلکا، چھلکے تو تورے ہی نکلتے. آگے بڑھتے ہوا جو پیاز، وہ پیاز ہے، ریاض نہیں. بیاض میں اور ریاض میں. اور یار میں نے اپنا ریاض کی بات نہیں کہ میں نے ریاض الجنہ میں نے ریاض الجنہ کہا ہے. میں تمہیں اپنے سٹیشن پہ روکنا نہیں چاہتا، میں حضور کی منزل پر پہنچانا چاہتا ہوں. میری بات کو غور سے سنو. وہ علم بے بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و واردات حکیم. رب کر ید اللہ فوق ایدیہم. میرے دوستو، ہاں ایک بات آخری آج، انشاءاللہ پھر اگلے درس اور خطبے میں کوشش کروں گا اس ڈبیا کو ادھر ہی کھولوں اور خوشبوئیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن ایک بات میری سن لیں کہ اللہ نے معیار بھی دے دیا بیعت کا. ہر رپڑ گبڑ کی بیعت نہ کرو. ہاں جی، ہر ایک کی بیعت نہیں ہے. ہر ہاتھ نہ جا پکڑا کرو. ادھر وہ لوگ بھی بیعت کرتے ہیں جو ہاتھوں میں ناگ ڈالے ہوئے، سروڑیاں ناگوں کی پکڑی ہوئی، لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پیر ہیں. رب کریم نے کہا پیر وہی ہے، پیر وہی ہے جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ شریعت کا نوکر ہے، وہ شریعت مطہرہ کا نوکر ہے، پیرادار ہے، چوکیدار ہے. اتنی صفات حضور کی سن کے پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئے کہ خانقاہ کیا چیز ہے اور دہلیز رسالت کیا چیز ہے. معاف کریے، رسم مکر اور جھوٹ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. قرآن مجید کی آیت تمہیں حقیقت اور سچائی کی دعوت دیتی ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو اور حضور کے قدموں میں لے آؤ. معیار بھی تلاش کرو، مرشد بھی تلاش کرو. ایسا مرشد تو تمہیں حضور کی ذات تک جا پہنچائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ کریم، دنیا بھر کے انسانوں کو حضور کی اطاعت کی منزل نصیب فرما دے. اے اللہ، دنیا بھر کے انسانوں کو رحمت عالم الاسلام کا عرفان نصیب فرما دے. اے اللہ کریم، امت مسلمہ کو وہ شعور دے دے، ان کے بازو میں وہ قوت پیدا کر دے کہ وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اطاعت کا پرچم ہاتھ میں اٹھا کے گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، سو بسو، کو بکو میرے مصطفیٰ کریم کا دین عام کریں. اے اللہ، دنیا میں بھی حسنہ دے دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے دے. اے اللہ، وقار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جینا نصیب فرما اور ایمان و وقار کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھا. ادھر بھی حضور کا نوکر بنا کے رکھ، قیامت والے دن بھی حضور کے جھنڈے تلے اٹھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول